بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ جب لاد چلے گا بن جارا، حضرت مہدی کی معاون 3 قوتیں۔ اب ہم اصل سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ حضرت مہدی کے ساتھ 3 طرح کی قوتیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1 صالح اور قابل مسلمان، نمبر 2 نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور علم، نمبر 3 سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ و ٹیکنالوجی۔ پھر خود حضرت مہدی کی قابلیت، ذہانت، جرت اور ان کے ساتھ غیبی نصرت و ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود 7 سال کے قلیل عرصے میں آخر کس طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گے جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تھپی لگا کر کھڑے کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالیٰ سے کامل تعلق کی کائنات میں کار فرما غیبی قوتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ مادہ اللہ کی نظر میں پست اور حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ حقیر اور نفس پرست لوگوں کو یہ حقیر چیز دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے مقابلے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور معجزاتی طاقت دی جائے گی۔ بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے سے اقتباس لی جاتی ہے: دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں صلاح یعنی کہ بلند مقام تک پہنچا دیں گے۔ حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والا لشکر، جس کا سربراہ سفیانی نام کا شخص ہوگا، زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں۔ چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی۔ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر کی حفاظتی دیوار کا ایک حصہ گر جائے گا۔ ایک اہم نقطہ جو یہاں پر زیر غور ہے، اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہے، یعنی مسلمان، کیونکہ بنی اسحاق تو اہل کتاب ہیں، وہ کیوں کر مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟ تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں من بنی اسحاق ہی وارد ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قاضی ایاز نے کہا ہے، من بنی اسحاق کا لفظ ہی مسلم کے تمام نسخوں میں آیا ہے۔ البتہ مشہور و مستند بات سے یہ مراد ہے بنی اسماعیل ہوں، چونکہ اس معنی پر حدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یہی ہے، چونکہ ان سے مراد عرب ہیں اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ ترکی کا دارالحکومت۔ معزز سامعین، اس شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے اور کچھ حصہ یورپ میں۔ لگتا ہے یورپی یونین استنبول کے اس حصے پر قبضہ کر لے گی جو یورپ میں ہے۔ مسلمان جہاد کر کے اس کو یورپ سے واپس لے لیں گے۔ معزز سامعین، بنی اسماعیل کے لیے بنی اسحاق کا لفظ لانے کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسماعیل کے چچا ہیں، اور چچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسحاق سے مراد وہ اہل کتاب ہوں گے جو اس زمانہ میں مسلمان ہو کر لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔
اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنو اسحاق ہی درست ہے، اور اس سے مراد پٹھان مجاہدین ہیں کہ مورخین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر یہ اہل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اہم وضاحت جو یہاں پر ضروری ہے، پھر یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے نہ اسلحہ سے لڑیں گے نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں۔ آگے ایک وقت پر اللہ پاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرمائیں گے۔ یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج امریکن اور اسرائیل آرمی کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دم دبا کر فرار ہوگا، اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائیں گی، اور شام تک ہر درخت اور پتھر پکار کر مجاہدین سے کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے۔ اب بتائیے جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، شاید اس میں $6 ملین مین یا ٹرمینیٹر کی طرح جزوی طور پر دھات کے اوزار شامل کر دیے گئے ہوں گے۔ فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ اگر آپ اس امر کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بلبوتے پر غیبی قوتیں کمزور اور ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پگھلا ڈالیں گی، لہٰذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سکتی ہے علامات قیامت میں الدار المنصور کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے۔ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے، یا نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل و ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب بتائیے جب نتیجہ ہی تقوی اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جد و جہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہے، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کہ دشمن کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹرائز سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے، اور بس مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر فکر مند ہونے کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں، یہ یہودیوں کے کلی خاتمے کا وقت ہے۔ تقوی عمل میں ہے، نہ اخلاق اور برتاؤ میں۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد، شب زندہ دار اور دن کے وقت شہ سوار کتنے ہیں؟
جہاد کو حرام یا دہشت گرد کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت مہدی کے ساتھ وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کی پرواہ کیے بغیر جہاد کے بابرکت فریضے پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظریاتی، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر بار، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس امت کی عند اللہ عزت و اکرام کی وجہ سے معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار کر لیں جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ عین وقت پر تو جب بنجارہ لاد چلے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔